السلام علیکم۔ کرونا وائرس سے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو یعنی مولانا مسلم لیگ بھٹو کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ رات دن یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کرونا وائرس کبھی ختم نہ ہو۔ جیسے ہی نیب کی جانب سے تمام کرپٹ مافیا کے لوگوں کو اور ماضی کے حکمرانوں کو جنہوں نے بھرپور کرپشن کی اور دونوں ہاتھوں سے بلکہ ہاتھ پاؤں سب سے لوٹا، پاکستان کے خزانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، عوام کو قرضوں کی دلدل میں دبا دیا، اور ایسے لوٹتے رہے کہ جیسے یہ ان کی اماں کے جہیز کا سامان تھا۔ اور اب جیسے ہی ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی اور نیب بااختیار ہو کر حرکت میں آئی تو ایک ایک کر کے سب کو کرونا وائرس ہونا شروع ہو گیا۔ کرونا وائرس کی شروعات جناب شہباز شریف سے ہوئی، یعنی کمانڈر سیف گارڈ سے، اس کے بعد خاقان عباسی کو ہو گئی، اب وہ ڈڈو چارجر جناب مریم اورنگزیب کو بھی ہو گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید اور لوگوں کو کرونا وائرس جو ہے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے نیب نوٹسز جاری کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے تمام لوگوں کو کرونا وائرس ہوتا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس تو اب مسلم لیگ نون سے جو شروعات ہوئی ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے اس نیشنل گوال منڈیلا کو بھی ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں نیوز پہ یہ خبر میں نے سنی 24 نیوز چینل کے اوپر کہ جی نیشنل گوال منڈیلا کو بھی کرونا وائرس ہو گیا ہے۔ اب پاکستان میں ایک یہ واحد 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اس کو نہ ہو، پلیٹ لسٹ لے کر دماغ کی شریانیں ہوں، دل ہو، بواسیر ہو، گردے ہو، تمام چیزیں اس کی ختم ہیں۔ ایک بس یہ ایک نئی بیماری ایجاد ہوئی تھی جس کا نام تھا کرونا وائرس، اور وہ بھی اس کو ہو گیا۔ اللہ خیر کرے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اسٹیل مل جو 15 سال 10 سال سے بربادی کا شکار ہے، آج حکومت نے اس میں ریفارم کرنے کی کوشش کی اور اس میں کچھ چینجنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کے جو 9,000 ورکرز ہیں ان کو یعنی ایک ریٹائرمنٹ دے دی جائے۔ ریٹائرمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی جو گریجویٹی بنتی ہے، جو ریٹائرمنٹ پہ جو رقم دی جاتی ہے، ان سب کو ان کی تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 23-24 لاکھ روپے فی فرد، یعنی کسی کو زیادہ ہی بنتا ہے، 50 لاکھ بھی بنتے ہیں، کسی کے 60 لاکھ بھی بنتے ہیں، یعنی کم سے کم جو بندہ ہوگا اس کو کم از کم 23 سے 24 لاکھ روپے ملیں گے، اور ان سب کو فارغ کر دیا جائے گا۔ پھر جو یہ اسٹیل مل ہے، یہ اسٹیل مل میں کچھ نئی تبدیلیاں آئیں گی، یا جو بھی گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے میری طرف سے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، کیونکہ اسٹیل مل وہی اسٹیل مل ہے جس کو ماضی کی حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت پہیے خریدنے والے کو فری میں دے رہی تھی۔ اور آج آپ ٹی وی شو دیکھیں، کوئی سا بھی آپ نیوز چینل کھول لیں، وہاں پر آپ کو نون لیگ، پیپلز پارٹی، سید غنی اور اگڑم شگڑم لگڑ بگڑ سارے بیٹھ کے ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے اسٹیل مل کے خسارے اور اسٹیل مل کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری موجودہ حکومت کی ہے۔ ہماری عوام کے جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ تھوڑی کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماضی کی باتیں بھول جاتے ہیں اور حال میں یاد رکھتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت تو ابھی آئی ہے، اور عمران خان کی حکومت کا اسٹیل مل ہو یا پی آئی اے ہو یا پاکستان کے کسی بھی ادارے کو برباد کرنے کا ان میں کسی بھی طریقے سے عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ عمران خان تو ان تمام قومی جو ادارے ہیں ان کو ایک ترقی یافتہ اور فائدہ مند بنانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے اسٹیل مل کے لیے جو فیصلے کیے ہیں وہ میری نظر سے بالکل درست ہیں، کیونکہ یہ ایک پاکستان کے خزانے پہ بوجھ بنی ہوئی تھی۔ تقریباً 2009 سے لے کر اور 2020 چل رہا ہے، اس میں اب 11 سال کا آپ لگا لیں کہ اگر آپ 2009 سے پیچھے چلے جائیں تو پرویز مشرف کے دور میں یعنی 2000 سے لے کے 2009 تک یہی پی آئی اے، یہی اسٹیل مل بہت زبردست فائدہ مند ادارے تھے، اور ان کو کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور سب کچھ ہضم کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کو سب کچھ پتہ ہے، باقی کچھ لوگ جو دماغی مریض ہیں نا، وہ لوگ تو بھٹو زندہ ہے،
اور شیر شیر کے نعرے لگا رہے ہیں، بھلے وہ بھوکے مر جائیں، ان کو تو بس یہی ہے، پاکستان سے تو ان کو کوئی لگاؤ ہے نہیں، نہ پاکستان سے ان کو کوئی محبت ہے، بس ان کو اپنے ایک وہ بریانی چاہیے اور ایک والوں کو بھنگ چاہیے، اور جو وہ JUI والے ان کو شک نمبر 6 چاہیے. بس یہ مولانا مسلم لیگ بھٹو، یعنی کوئی بھنگ پہ گزارا کر رہا ہے، کوئی بریانی پہ گزارا کر رہا ہے، اور کوئی شک نمبر 6 پہ گزارا کر رہا ہے، اور ان کو اسی چیز کی ضرورت ہے. باقی جو ان کے سربراہان تھے ان کو حکومت کے خزانوں میں سے حصہ چاہیے تھا، جو اب ان کے لیے ختم ہو چکا ہے. پاکستان نام کا جو دسترخوان بچھا ہوا تھا جہاں یہ لوٹ مار کر کے کھا رہے تھے، سب ختم ہو چکا ہے. ایک معلوماتی جو ایک ویڈیو ہے جس میں اسٹیل مل کے بارے میں، کہ اسٹیل مل کب فائدے میں تھی اور کب خسارے میں آئی، اور جو حکومت اب اس پہ کیا کرنے جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو تمام تفصیلات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ پاکستان اسٹیل مل کس دور میں فائدے میں تھی اور کب سے وہ خسارے میں جانا شروع ہوئی. ویڈیو دیکھیں. پاکستان اسٹیل ملز ملک کا سب سے بڑا مربوط لوہے اور اسٹیل کی پیداوار کا پلانٹ ہے. اس کا سنگ بنیاد 30 دسمبر 1973 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا، اور یہ روس کے تعاون سے جنوری 1985 میں 24 ارب 75 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی تھی، جس کے 20 کمپلیکس ہیں جو 8070 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ اس کے پاس تقریباً 19000 ایکڑ اراضی ہے. پرویز مشرف دور میں کرنل ریٹائرڈ محمد افضل خان کو اسٹیل ملز کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا، اور اسٹیل ملز 2000 میں منافع میں آ گئی تھی اور 2008 تک منافع میں رہی. 2006 میں پرویز مشرف دور میں ہی پاکستان اسٹیل مل کی نجکاری بھی کی گئی تھی. سعودی گروپ التوار کی، روس کی ایک کمپنی اور پاکستانی کمپنی عارف حبیب سیکیورٹیز نے مشترکہ طور پر 21 ارب 60 کروڑ روپے کی بولی لگا کر پاکستان اسٹیل مل کو خرید لیا تھا. نجکاری کرتے ہوئے زمین کی قیمت نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ اسٹیل مل کے 75% شیئرز بیچ دیے گئے تھے. لیکن اسٹیل مل کی نجکاری کا کیس سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے جون 2006 میں اسٹیل مل کی نجکاری معطل کر دی تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت بننے سے پہلے 2008 تک یہی اسٹیل مل سالانہ 2 ارب منافع کما رہی تھی، اور اس کے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 9 ارب روپے تھے. لیکن اس کے بعد خسارے، نقصانات اور قرضوں کا ایک طوفان آیا جو اسٹیل مل کی مالی مضبوطی کو بہا لے گیا. مالی سال 2009 میں اسٹیل مل نے 26.5 ارب روپے کا نقصان کیا، 2010 میں 11.5 ارب روپے کا نقصان، 2011 میں 12 ارب 43 کروڑ روپے کا نقصان، 2012 میں 22 ارب 27 کروڑ روپے کا نقصان، 2013 میں 28 ارب 64 کروڑ روپے کا نقصان، 2014 میں 25 ارب 83 کروڑ روپے کا نقصان، 2015 میں 24 ارب 61 کروڑ روپے کا نقصان. بالآخر 10 جون 2015 سے اسٹیل مل کو بند کرنا پڑا. تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں آپ کو تمام حقائق کے بارے میں اور سچائی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان اسٹیل مل کب، یعنی ایک گزرے ماضی میں جو تھی وہ فائدے میں تھی. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی فوجی ادارے نے یا کوئی بھی فوجی ڈکٹیٹر نے حکومت سنبھالی تو اس نے پاکستان کو فائدہ ہی پہنچایا، اور جب بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کو وحشی درندوں کی طرح نوچ نوچ کے کھایا گیا، تو یہ جمہوریت کے علمبرداروں نے کام کیا. لیکن آپ دیکھیں، ایوب خان کو دیکھ لیں، ضیاء الحق کو دیکھ لیں، آپ پرویز مشرف کو دیکھ لیں، جتنے بھی ڈکٹیٹر جو پاکستان کی حکومت میں آئے، انہوں نے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا اور خزانوں کو بھرا، اور عوام خوشحال بھی تھی. عوام کو بہت سی سہولیات موجود تھیں، اسپتال ہو، تعلیمی ادارے ہوں، سرکاری ادارے ہوں، یا روزگار کے معاملات ہوں، بجلی کے معاملات ہوں، ہر چیز ایک اپنی جو ہے وہ راستے پہ بالکل درست چل رہی تھی. لیکن یہ جمہوریت کے علمبردار جب پاکستان کی حکومت پہ آئے اور پاکستان پہ قابض ہوئے تو انہوں نے عوام کو صرف اور صرف کیڑا مکوڑا سمجھا. اب اسٹیل مل پہ جو ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر جو یہ بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں، مجھے دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ کل تک یہ لوگ جو اسٹیل مل
کو فری میں دینے کو تیار تھے، اور آج حکومت اگر اس کے لیے کچھ کر رہی ہے یا ان کے جو 9,000 ورکر ہیں ان کے لیے کچھ سوچ رہی ہے تو ان لوگ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. یہاں تک کہ سید غنی صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جی ہم سندھ کی حکومت جو ہے وہ اسٹیل مل کو سنبھال سکتی ہے. تو میرے بھائی 12 سال سے تو آپ کی حکومت ہے، 5 سال آپ وفاق میں رہے، آپ کے دور میں تو اسٹیل مل برباد ہوئی، تب تو آپ نے کوئی اسٹیل مل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. آپ نے تو اسٹیل مل کو ایسے نوچے کھائے گی جیسے یہ آپ کے ابا کی منشیات کی فیکٹری تھی ہے. اور وہاں پر جب نواز شریف کی حکومت آئی تو نواز شریف تو ویسے لوہار ہیں، وہ لوگ ان کا اپنا لوہے کا کام تھا، تو وہ تو ویسے ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسٹیل مل کامیاب ہو. دیکھیں پاکستان کو برباد کرنے کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی جو اس وقت موجودہ اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ سب ایک کا جوڑ تھی. کوئی ریلوے منسٹر تھا تو کوئی بجلی کا منسٹر تھا تو کوئی گیس کا منسٹر تھا تو کوئی پیٹرول کا منسٹر تھا. کیا تھے یہ لوگ، سب مل کر ایک ساتھ لوٹ مار کی. اب پاکستان حکومت جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں، اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے دن چل رہے ہیں. کرونا وائرس جو اس وقت پوری دنیا کی معیشت کو برباد کر رہا ہے، اس سے ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت اچھے دن ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ مجھ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی کسی چیز کے اوپر میں ویڈیو بناؤں آپ مجھ سے یہ بھی بات کر سکتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.